فلما قضا زید منها وطرا زوجناکہا، اور جب زید نے پورا کر لیا اس سے اپنی حاجت کو، ہم نے اس کو آپ کے نکاح میں دے دیا۔ لما قضا زید، یہ زید ابن حارثہ، یہ ان کے لیے شرف کی بات ہے، پورے قرآن میں کسی شخص کا نام نہیں، کسی امت میں سے زید ابن حارثہ کا نام، زید ابن حارثہ کا نام۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یا دیگر صحابہ، ان کے متعلق جو آیتیں اتری تو ان میں اشارتاً ان کا ذکر ہے۔ ابو بکر صدیق کے لیے یعنی صحابیت کا ذکر، اذ یقول لصاحبہ، اپنے صاحب سے کہہ رہے تو صاحب کون؟ ابو بکر صدیق ہیں۔ اور یہ قصہ غار ثور کا، ہجرت کے موقع پر جب غار میں پناہ لی اور مشرکین تعاقب کر رہے تھے، ابو بکر ڈر گئے۔ اذ تقول لصاحبہ، اذ یقول لصاحبہ، تو وہ صاحب کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ یہ شرف ابو بکر صدیق کا ہے۔ پوری امت میں اگر قرآن نے کسی کی صحابیت کا اعلان کیا ابو بکر صدیق ہے، اور کسی کا نام اگر آیا تو زید بن حارثہ۔ تو فلما قضا زید منہا وطرا، پس جب زید نے اپنی حاجت پوری کر لی، منہا اس سے، اس خاتون سے، زینب بنت جحش سے، زوجناکہا، تو ہم نے آپ کے نکاح میں دے دیا۔ حاجت پوری کرنے کا معنی کیا ہے؟ حاجت پوری کرنے کا معنی، جب زید نے دیکھ لیا، سمجھ لیا، محسوس کر لیا کہ مجھے اس بیوی کی ضرورت نہیں، مجھے اس بیوی کی حاجت نہیں، وہ حاجت میری پوری ہو چکی، اب میرے نکاح میں نہیں رہ سکتی، اور پھر اس کو طلاق دی، عدت پوری ہوئی، کہ سارا کا سارا حاجت پوری ہونے کا معنی کہ زید نے دیکھا کہ میری اس میں کوئی حاجت نہیں، طلاق بھی دے دی، عدت بھی پوری ہو گئی۔ یہ فلما قضا زید منہا وطرا، یہ حاجت کا پورا ہونا ہے، طلاق بھی دے دی، عدت بھی پوری ہو گئی، اور جو ایک حاجت بیوی کی ہوتی ہے ساتھ رکھنے کی، ساتھ رہنے کی، نبھانے کی، وہ ختم ہو گئی، وہ پوری ہو گئی، اور زید نے محسوس کر لیا کہ میرے ساتھ نہیں رہے گی، اور طلاق دے بھی دی، عدت پوری بھی ہو گئی، تو زوجناکہا، تو ہم نے وہ اسے آپ کے نکاح میں دے دیا۔